چند دہشت گردوں کو، جن کو زمان پاک میں تربیت دی گئی، جن کو ٹرین کیا گیا، اور القادر کرپشن کیس میں جب ہاتھ ڈالا گیا 70 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی اور اس میں نیب نے اپنے دفتر میں بلایا اور آنے سے انکار کیا اور عدالت سے اس کو گرفتار کیا گیا، تو پورے ملک کو آگ میں جھونکا گیا، فوج کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس تاریخ میں پہلی مرتبہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا گیا، GHQ پر حملہ کیا گیا، پشاور میں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، فوجی گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے گئے۔ کیا آپ خطے کی تاریخ سے واقف نہیں؟ جب عراق میں، چچینیا میں، صومالیہ میں، سریا میں، افغانستان میں، بوسنیا میں وہاں کی اپنی فوج نہیں رہی تو کیا وہاں حکمران وہاں کے عوام رہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ وہاں کی فوج جب کمزور ہوئی، وہاں کی فوج کو جب ڈنڈے مار کر نکالا گیا تو نیٹو اور امریکہ کے فوج کے لیے راستے ہموار ہوئے اور وہاں سال ہا سال نیٹو اور امریکہ کی فوجوں نے حکمرانی کی۔ پاکستان کے اندر بھی عمران احمد خان نیازی بیرونی ایجنڈے پر چلتے ہوئے اپنی فوج کو کمزور کرتے ہوئے پاکستان کے اندر نیٹو اور امریکہ کے فوجوں کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، تاکہ نیٹو اور امریکہ براہ راست اس خطے میں بیٹھے اور جو خطے کے اندر، جو پورے دنیا کے اندر معاشی طور پر تبدیلی آ رہی ہے، اکانومی طور پر، اور چائنا کا ہاتھ بڑھ رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، بیرون کے ایجنڈے پر پاکستان کے فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہاں لانچ کیا گیا، جس کے عزائم سے پاکستانی عوام واقف ہو چکے ہیں، اور اس وقت پوری قوم پاکستان کے افواج کے ساتھ، پاکستان کے پولیس کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے اس ملک کے اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے تحت ہم اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں گے۔ عمران احمد خان نیازی اب قصہ پاری نہ ہو چکا ہے، لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، صاف اور واضح بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر مزید بیرونی ایجنڈے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ العزیز ملک کے سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ لیکن ظلم در ظلم یہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ کیا انہی عدالتوں نے کبھی منتخب وزرائے اعظم کو بھی اسی طرح ریلیف دیا؟ ایک مجرم پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ریمانڈ پر جیل میں ہے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی گاڑی بھیج کر VIP راستے سے اس کو بلا کر گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کے اعزازات سے نواز رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عدلیہ کے تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے کہ ایک مجرم کو عدلیہ اس طرح ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ میاں محمد نواز شریف جب جیل میں تھا کیا اس کو بھی ریلیف ملا؟ آصف علی زرداری جب جیل میں تھے کیا اس کو بھی ریلیف ملا؟ فریال تالپور اور مریم نواز صاحبہ جب جیل میں تھے کیا ان کو بھی ریلیف ملا؟ کیا پاکستان میں پہلی مرتبہ کوئی پولیٹیکل ورکر اس طرح جیل میں آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیا ہے؟ ایک ہی پاکستان کا ورکر ہے پولیٹیکل کہ جس پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور ملک کو آگ میں جھونکا گیا ہے۔ عدالتوں کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، انصاف کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، ورنہ 8 دن پہلے جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک جھلک دکھا دی ہے۔ اگر عدالت اپنے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گی تو جمعیت علماء اسلام لاکھوں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عوامی عدالت میں جائے گی، اور پھر فیصلے عدالتوں سے نکل کر عوام کے پاس جائیں گے اور عوامی عدالت میں فیصلے